حرام سے سود لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، پھر بھی جا کے کھاتے ہو۔ 4 لوگ اگر شادی کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی دوبارہ ہمت نہیں کرے گا شادی میں سود لینے کی۔ لیکن بائیکاٹ کرنے کا اتنا انسان کو ظرف تو چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، یہ کب سوچا اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور اب سود معاشرے میں اتنا جڑ پکڑ گیا کہ اسلام دشمن طاقتیں، اب مرد تو مرد ہے، ہماری گھر کی عورتوں کو سود میں مبتلا کرنے لگی۔ اور مالیگاؤں کی کوئی کچی پکی بستی میں تفریق نہیں کر رہا ہوں، یہ کچی بستیوں کو تو لوگ بدنام کرتے ہیں، کیا کچی کیا پکی سب اللہ ماشاءاللہ۔ وہ جو آج کل ایک چین چلی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مہیلا گٹ۔ مہیلا کا مطلب عورت اور وہ گٹ، اس سے باضابطہ جو سردائن قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بڑا بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورتوں کو جوڑتی ہے اور پھر سود سے پیسے لیتے۔ کتنے؟ 4,000 5,000 6,000 10,000، اتنی چھوٹی سی رقم وہ ان کافر اور مشرکوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اور مردوں کی غیرت کہاں گئی؟ مجھے اس پہ حیرت ہے۔ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، یہ مرد ہے کہ نامرد ہے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ جو مذہب دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، پھپھی کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، چچا کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مسجد کے امام سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، پیر و مرشد سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مذہب کی عورتوں کو مہیلا گٹھ کے نام پر مشرک اور کافروں کے ساتھ اکیلے میٹنگ کروا رہے ہیں۔ مرد باہر کھڑے رہتے ہیں، عورتیں اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور کتنی برائیاں، عورتیں بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں، یہ جو دور دور سے آتی ہوں پورے مالیگاؤں کے کونے کونے سے تقریر سننے کے لیے، صرف گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ نہ بناؤ تقریروں کو۔ تقریریں سن کے سدھرو، سنورو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ مہیلا گٹھ کے بہانے باضابطہ طور پر زنا کا دھندا شروع کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اکیلے مردوں کے سامنے وہ بھی مشرکین۔ میرے بھائی، جب ہماری عورتیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے، پیر و مرشد کیا ہے؟ پیر و مرشد کو ہم نائب رسول سمجھتے ہیں، رسول اللہ کا نائب ہے پیر اپنے دور میں۔ جب پیر کے سامنے ہم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں لے جاتے، اور ہماری عورتیں میٹنگ کر رہی ہیں مہیلا گٹھ کے نام پر، سود بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب عورتیں لیتی ہے ضرورت کے تحت، پھر وہ سود بھر نہیں پاتی، پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلیک میلنگ کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ اس کی تحقیق خود کرو۔ ہمیں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں بہت چیلنجز ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ تو تقریر کر دیے کہ وہ لینا جائز نہیں ہے، تو ہمارے مسائل کا کیا؟ میں نے کہا ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ سود لینے کی اور قرض لینے کی ضرورت کب پڑے گی؟ بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ شرط لگاتے تھے کسی سے قرض مت لینا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قرض میں آخر مصیبت کتنی ہوگی کہ بابا فرید، اب آپ فوراً دلیل پیش کریں گے اللہ کے رسول نے بھی تو قرض لیا۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو قانون دینے کے لیے آئے تھے نا، حضور قانون دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو غربت کہیں کم کہیں زیادہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ جو مہیلا گٹھ ہے اور یہ جو شیطانی چکر ہے، ان سب چیزوں سے بچو۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ، اپنی خواہشات کم کرو، اپنے قرض، اپنے جو ہے وہ اخراجات کم کرو، جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ۔ اگر آپ کی حیثیت ہے 5 پہلی بیٹی کی شادی میں کھانا کرنے کا، 5 پہلی کرو بس، 6 کی کوشش مت۔ آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ تھی، دیکھو سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اگر آپ غور سے سن رہے تو سن، سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ ہے کہ
کہ اگر ایک ہی چادر گھر میں دوسرا تیسرا کفن کا کپڑا موجود نہیں ہے اور رنگین چادر ہے، سفید کپڑا نہیں ہے، تو بزرگوں نے کیا فرمایا؟ کسی سے قرض لینے کی بجائے ایک ہی چادر میں باپ کو کفنا کر دفن کر دے، مگر قرضہ مت لے، بھیک مت مانگ۔ یہ اپنے جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اس مذہب میں بیٹی کے جہیز کے لیے سود سے پیسہ لینے کے لیے کب اجازت ہو سکتی؟ اور عورتیں پھنستے ہی جا رہی اس میں، اور یہ چین در چین بنتی جا رہی ہے۔ ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے۔ کون کھڑا ہوگا اس کے خلاف؟ اخراجات کم کرو۔ اور ایک بات یہ، اگر آپ سوچتے ہو کہ میں 5 پہلی کھانا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو آگ لگا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کے مالک ہونے کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھے؟ اسی لیے باندھے کہ جب تمہاری غربت تمہیں مجبور کرے تو تم اپنے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا یاد کر لینا۔ کیا وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک ہی لباس پر زندگی گزار دی؟ کیوں؟ تاکہ تمہاری غربت تمہیں پریشان کرے تو تم حرام کی طرف مت جانا، بلکہ تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی غربت کو یاد کرنا، ان کے حالات کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال تو یہ تھا کہ بیماری کے اندر انار کی تمنا کرتے کرتے، ہائے 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 کیا زندگی ہے! بیماری میں انار کی تمنا کرتے کرتے سیدہ پردہ فرما گئی، لیکن انار میسر نہیں آ سکا۔ یہ حال ہے رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کے گھر والوں کا یہ حال ہے۔ بلکہ ان کی اگر مولائے کائنات چاہتے، بابا فرید سورہ فاتحہ پڑھ دے پتھر پر تو سونا ہو جائے، مولا علی نہیں بنا سکتے تھے؟ حال یہ تھا کہ بچے بھوک سے سو جاتے۔ آئیے میں وہ بات آپ کو پیش کروں تو میری بہنوں کی بھی توجہ چاہیے۔ غربت بری نہیں ہے، اللہ نے نواز دیا شکر کرو، غریبوں صبر کرو۔ مالدار لوگ غریبوں کا خیال کریں، نہیں کرتے مالدار لوگ غریبوں کا خیال۔ آپ اپنی زندگی قناعت سے گزارو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے مول کو دیکھ کر اپنی کرانہ دکان کو آگ نہیں لگانا، اپنی آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی عزت کو داؤ پہ مت لگانا۔ اور مردوں سے کہتا ہوں کہ جن کی عورتیں مہیلا گٹھ سے جڑ چکی ہے، اگر برتن بیچنا پڑے تو برتن بیچو، زیورات بیچنا پڑے تو زیورات بیچو، ادھر ادھر پلاٹ لے کے رکھے ہو تو وہ بیچو، پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو سود لیتے دیتے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب اللہ تم سے اعلان جنگ کر رہا ہے تو تمہارے گھر میں سکون کیسا، اطمینان کیسا، قرار کیسا، آرام کیسا؟ سچی توبہ کرو۔ بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، گھر کے برتن بک جائیں گے سود کے چکر میں۔ ہم نے گجرات کے بڑے بڑے مالداروں کو، جو میں جانتے پہچانتے لوگ تھے، جب دیکھا کہ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، کہا مت کرو، چھوٹا دھندا کرو، سود پہ مت جاؤ، چھوٹا کرو، اپنا کرو، پیور کرو، لالچ میں مت پڑو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ وہ ایسا ویسا، کافی ٹھیک ہے جاؤ۔ ہم نے ان سے رشتے بھی روک لیے، پھر جاؤ اپنے کام کرو۔ بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والے آج پیدل چلنے پہ مجبور ہے، ان کے بچے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا اعلان سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کا اعلان بھی سچا ہے۔ اس نے فرمایا تجارت میں برکت دوں گا، سود کو برباد کر دوں گا۔ سود والوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جہاں جہاں سود کی نحوست آئی، خود اپنے مالے گاؤں میں ایسے ایسے جاننے ماننے والے بچے، محمد علی روڈ، کدوائی روڈ پر، میں نام اس لیے لے رہا ہوں حالانکہ سب نہیں ہے، سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا، لیکن جو بھی دھندے چل رہے ہیں زیادہ تر لوگ اب اس میں سود میں مبتلا ہوں۔ بہت سو کی دکانیں بند ہو گئی، بہت سے مالے گاؤں چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کرے، کیا چھوٹا کرو، چھوٹا دھندا کرو، خود کا کرو۔ سود کی طرف جس دن جاؤ گے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کو اللہ نے جہنمی تو کہا ہے، اس سے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ جب اعلان ہے تو سور کھانے سے نفرت ہے۔ کس منہ سے سود کھاتے ہو؟ جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو۔ بہنوں سے پوچھتا ہوں، جس منہ سے کلمہ پڑھتی ہو،
جس منہ سے اللہ رسول کا نام لیتی ہو 10-20 ہزار کے لیے مہیلا گٹھ میں جڑ گئی تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی یاد نہیں آئی؟ مولانا غربت ہے غربت ہے، ارے کوئی غربت نہیں، تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی غربت کا اندازہ کہاں لگایا؟ میں تو اس کو غربت نہیں کہتا ادبن، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔